ایڈمنسٹریشن میں آج بتا سکتا ہوں کہ ARY کو جو NOC کینسل ہوا ہے یہ بھی ایک رول آف لا ایشو بن گیا ہے. تو چودھری غلام صاحب آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا سوال ذرا کریں پلیز. میں آپ کو انمیوٹ کر دیں چودھری صاحب, انمیوٹ کر دیں. آ گئی آواز؟ جی جی. عمران خان جو ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر سب سے بڑا پاپولر عظیم قیادت جو ہے وہ آئی ہے تو وہ عمران خان کی شکل میں آئی ہے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کی عوام اور قوم جو ہے آج کروڑوں کی تعداد میں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئی ہے, اور پوری دنیا میں جدھر جدھر پاکستانی ہیں ادھر ادھر پاکستان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان میجر کنٹریبیوشن ان کی ہے اور یہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دس, اور میرا خیال ہے کہ عوام کو شکست نہیں دی جا سکتی, اور اگر فری فیئر امپارشل الیکشن ہو تو عمران خان کو یہ تمام کٹھے بھی ہو جائیں تو نہیں ہرا سکتے. لیکن اب تاثر یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ چونکہ 4 مہینے پہلے فوج نے اور ان لوگوں نے خان صاحب کو نکالا ہے تو ان کو واپس نہیں آنے دیں گے, اور اس یعنی کنفرنٹیشن کو ختم کرنے کے لیے فوج اور PTI اور عمران خان کے درمیان جو ظاہر کی جا رہی ہے, what initiatives are being taken, or is my perception in your view correct, or this I am jumping to conclusion? چودھری صاحب دیکھیں, اس میں ابھی آپ سے پہلے ابھی نہیں تھے تو میں یہی اسی طرح کا سوال کا جواب دے رہا تھا. دیکھیں جب ان ساری پارٹیز کو شکست ہوئی نا 17 جولائی کو, سب نے مل کے پوری حکومتی مشینری کو استعمال کر کے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے, جو کہ اتنی میں نے کبھی اس طرح کی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی, جو کہ ان کو تو کہہ دینا چاہیے الیکشن کمیشن آف PMLN. تو انہوں نے پورے مل کے جب انہوں نے گیم کھیلی اور پھر ہار گئے تو تب ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا. اب اس خوف کی وجہ سے یہ پوری کیمپین چلا رہے ہیں, کبھی توشہ خانہ, کبھی وہ فورن فنڈنگ. وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے, وہ پتہ چلا فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے, لیکن وہ بھی وہ کیس یہ الیکشن کمیشن لے کے بیٹھی ہوئی ہے, اور ایک مقصد ہے ان کا کسی طرح مجھے ڈسکوالیفائی کریں. اور ان کا چودھری صاحب میں آپ سے پہلے یہ بھی کہہ بیٹھا تھا کہ ان کی پوری ایک کردار کشی کی کیمپین چلا رہے ہیں. ٹی وی پہ دیکھیں یہ کس طرح کی سارے بیٹھ کے ARY کو بند کروا دیے تاکہ ہمارا موقف نہ آئے, باقی ساروں کو اکٹھا کر کے یا زیادہ تر چینلز کو پوری کیمپین چلی ہوئی ہے کہ اس سے برا کوئی انسان آیا ہی نہیں, اس سے کوئی کرپٹ آدمی نہیں آیا. اور کوشش کیا کر رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کو یہاں لانے کے لیے سپتمبر کے آخر میں اس کو یہاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیسے کہیں گے کہ جی دیکھیں عمران خان اور نواز شریف دونوں ہی نااہل تھے, دونوں ہی کرپٹ تھے, تو چلیں جی دونوں کے عمران ڈیل یہ کروائیں گے کہ عمران خان کو لڑوانے کے لیے چلیں اجازت دے دیتے ہیں نواز شریف بھی لڑ لے. اب یہ یہ عمران خان تو کوئی بھی اس طرح کی ڈیل کبھی مانے گا نہیں, اور نہ ہی پاکستانی قوم یہ مانے گی کہ ایک مجرم ملک کا باہر بھاگا ہوا جھوٹ بول کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں وہ رہ رہے ہیں. یہ اس کے 4 فلیٹ وہ اربوں روپے کی, ایک رسید نہیں, پیسہ کدھر سے آئے کیونکہ چوری یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر گیا, اور اس کے بعد بیٹا رہ رہا ہے کوئی 10 ارب کے گھر میں, وہ جو ہے 1 ہائیڈ پارک میں, وہ جو حسن شریف. یعنی ان لوگوں کو کمپیئر کر رہے ہیں میرے ساتھ کہ جی فوراً اس نے کوئی سائن کر دیا سرٹیفکیٹ وہ اکاؤنٹس کے اوپر, اس کو کر رہے ہیں اور ملا کے اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ہی ترازو سے تولا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں ان سے بیوقوف لوگ ہیں ہی کوئی نہیں. یہ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک اتنی بیوقوف ہے کہ جو بھی یہ کریں گے پبلک مان جائے گی. اور یہ جب بھی الیکشن آئے گا انشاءاللہ پبلک کو سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا, سب کے سامنے. میں چیلنج کرتا ہوں یہ سارے بھی مل کے لڑیں گے نا, یہ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ یہ ہارون آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہے اپنے آپ کو انمیوٹ کر دیں, پہلے انمیوٹ کر دیں اپنی بات. جی السلام علیکم خان صاحب. ایک شہر ہے پاکستان کا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ
جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. میں اوریجنلی تو لاہور سے ہوں, بٹ فار دا پاسٹ کپل آف ایئرز میں کراچی میں سیٹلڈ ہوں, اور مجھے کبھی کبھار کچھ اس کے ایسے ایسے حصوں میں جا کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آئی ایم پرابلی ان سیریا یا بغداد کے اندر کہیں پھر رہا ہوں, کیونکہ سڑکوں کا اور کچھ عمارتوں کی ایسی حالات ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ وہاں پہ بم گرائے گئے ہیں. تو پلیز کچھ بتائیں کہ how do we intend to fix Karachi, and what's the plan for Sindh, especially for Sindh, because I think that's the only way out for Karachi right now. ورنہ تو مجھے کوئی hostage city ہی لگتی ہے. So please. جی ہارون دیکھیں, ایک تو انشاءاللہ پورا میں اب سندھ کی تیاری کر رہا ہوں, انٹیریئر سندھ کی, اور وہاں ساری قوم کے سامنے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ایسی کیمپین کروں گا جو کہ سندھ کی تاریخ میں بڑی کم لوگوں نے دیکھی ہوگی, اور وہ اس لیے کروں گا کیونکہ سب سے زیادہ جو آج ظلم ہے وہ اندرون سندھ کی عوام سے ہے. جتنا وہاں ان کو جیسے رکھا جاتا ہے, نہ ان کے حقوق ہیں, جو پیسہ ان کے اوپر خرچ ہونا ہوتا ہے وہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں, اوپر جو وہ یہ زرداری اور اس کی پوری جو اس کو کہتے ہیں زرداری سسٹم, یہ سارا جو سندھ کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسہ چرا کے وہاں سے ہر چیز پہ یہ کانٹریکٹس پہ پیسے چراتے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے. یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں آپ کسی سندھی سے جا کے پوچھ لیں کہ وہ آپ کو زرداری سسٹم بتا دے گا. سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. وہ پیسے چوری کر کے ہر چیز پہ پیسہ چوری کرتے ہیں. تو یہ جو اندرون سندھ کے لوگ ہیں وہ سب سے ڈپرائیوڈ ہیں. اور کراچی کولیٹرل ڈیمیج ہے. کراچی کا کیا مسئلہ ہے, اندرون سندھ سے ووٹ لیتے ہیں اور وہ جب سندھ کی حکومت سنبھالتے ہیں تو کراچی جو ملک کا فائنینشیل کیپٹل ہے اس کے اوپر بجائے پیسہ خرچ کرنے کے وہ اپنی کنسٹیچوئنسی میں تھوڑا پیسہ خرچ کر کے باقی چوری, اور ریکارڈ چوری ہے سندھ کے اندر پچھلے 14 سالوں میں جتنا پیسہ چوری ہوا ہے وہاں. اور یہ کبھی بھی کراچی ٹھیک نہیں ہو سکتا ایسے. کراچی کا صرف ایک طریقہ ٹھیک ہونے کا, اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم چاہیے. ڈائریکٹ الیکشنز کراچی کے چاہیے. کراچی کی سٹی گورنمنٹ چاہیے جیسے کہ لندن کی سٹی گورنمنٹ ہے, جیسے کہ نیو یارک ہے, جیسے پیرس ہے, جیسے تہران کی ہے, ممبئی کی ہے. وہ اپنے پیسے اکٹھے کرے اور کراچی پاکستان, جس طرح میں نے کہا فائنینشیل کیپٹل ہے پاکستان کا, ادھر سے پیسہ اکٹھا کرے اور وہ پھر اس پورے وہ اس کے کنٹرول میں ہو. سیروج سسٹم, پانی کا نظام, سب کچھ وہ گورنمنٹ کے ہو. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر وہ اسی طرح چلایا جائے جس طرح کہ دنیا میں بڑے بڑے شہر چلتے ہیں تو کراچی بڑی تیزی سے اٹھ سکتا ہے. لیکن جس طرح ابھی کراچی چلایا جا رہا ہے کہ سندھ کے ڈیولپمنٹ فنڈ سے کراچی کی الوکیشن آتی ہے, وہ کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ کراچی کو ٹھیک, یہ کھنڈر ہی بنا رہے گا. جی شکریہ خان صاحب. ہمارے 3 سوال رہتے ہیں. شہاب الدین, آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو آپ پلیز اپنا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم خان صاحب, مخدوم شہاب ہے. سب سے پہلے تو آپ کو اور پوری قوم کو 75واں یوم آزادی مبارک, اس دعا کے ساتھ کہ اپنی زندگیوں میں ہم جو حقیقی آزادی کا دن ہے یا اس کی صبح ہے وہ بھی کسی دن دیکھ ہی لیں. خان صاحب 2 بڑے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں. ایک تو ظاہری بات ہے پوری قوم کے سامنے ہے کہ مقتدر حلقوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں سرد مہری آئی, لیکن کوسچن یہاں پر یہ ہے کہ کیا کوئی بیک ڈور رابطے یا پھر کوشش یا پھر مفاہمت کی کوششیں دوسری سائڈ سے کی جا رہی ہیں یا آپ کی طرف سے یہ راستے کھلے ہیں؟ اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ اس وقت کوسچن ہے جو خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں کے اندر ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی لہر آ رہی ہے, اس پر ایک نیریٹو بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا قصوروار بھی عمران خان ہے اور آپ کی پالیسیز ہیں اور جی آپ کی وہاں پر گورنمنٹ ہے. اور obviously جس طرح سے آپ نے اس سے پہلے بھی کہا کہ وہاں پر آپ کو تو اس میں بھی سازش, obviously اس میں ایک سازش کی بو بھی آتی ہے کہ کہیں آپ کی گورنمنٹ جو خیبر پختونخوا میں ہے اسے کمزور کرنے کی کوشش تو نہیں ہے. تو what do you have to say on this? دیکھیں پہلے آپ نے یہ جو بات کی نا کہ رابطے کے لیے ڈورز کھلے ہیں, تو وہ تو ہمیشہ پولیٹیکل لوگ ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں. اور یہ یعنی ہم نے بندوق سے مسئلے تو نہیں حل کرنے ہوتے نا, ہم نے تو بات چیت سے کرنے ہوتے ہیں. تو وہ تو ہماری سارا وقت دروازے کھلے رہیں گے.
جو یہ